بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء پاکستان کے ہمارے کراچی کے دفتر میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے علماء اہل سنت کا ایک وقت میرے پاس تشریف فرما ہوئے، جس میں علامہ جہانگیر صدیقی صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد شعیب صاحب، علامہ قاری محمد شمیم صاحب، علامہ عبدالرحمن نورانی صاحب، علامہ عبدالرزاق عباسی صاحب، محمد زمان نورانی اور دیگر افراد شامل تھے۔ ان حضرات نے کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے اس سلسلے میں گفتگو کی اور بتایا کہ اس وقت وہاں کی صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے اور پورے کشمیر کے اندر ایک ہیجانی کیفیت ہے، لوگ پریشان ہیں، اضطراب ہے، مسلسل وہاں دھرنے جاری ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ اس صورتحال میں صرف یہ حضرات پریشان نہیں، پوری قوم پریشان، اور پاکستان سے جو ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑے اس کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہر ہے، حساس علاقہ ہے، اور اس حساس علاقے کے اندر اس قسم کے واقعات کا ہونا یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرناک ہے اور کشمیر کے لیے بھی انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے جب یہ مسئلے شروع ہوئے تھے، میں نے ملی یکجہتی کونسل جو پاکستان کا سب سے بڑا اتحاد ہے مذہبی جماعت، اس کا اجلاس بلایا اور اس میں اس کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا، اپیل کی، کمیٹی سے بھی اپیل کی، حکمرانوں سے بھی اپیل کی کہ اس کے مذاکرات کے ذریعے اس کو بیٹھ کے طے کریں۔ اس کے بعد پھر میں نے جمعیت علماء پاکستان کا اجلاس بلایا اور اس کے اندر بھی پاکستان بھر کے علماء اہل سنت نے، مشائخ نے شرکت کی اور انہوں نے بھی اپیل کی اور درخواست کی دونوں جانبوں سے اور دونوں فریقین سے کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے آپ طے کریں۔ اب یہ دن بدن حالات نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پھر ہم دوبارہ اپیل کرتے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی اپیل کرتے ہیں اور حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیے معاملات، آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پر مسائل کو حل کریں، سیاسی حکومت ہے آپ کی، بڑے بڑے مسائل بات چیت کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ آپ اگر آفر کرتے رہتے ہیں ہندوستان کو کہ آؤ بیٹھو مذاکرات کرو، تو یہ تو آپ کے اپنے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ اور یہ کہہ دینا کہ نہیں صاحب وہ تو کیا نام ہے پاکستان کے خلاف ہیں یا فوج کے خلاف ہیں، بعض شرپسند ہوتے ہیں جو اس کیس کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، ورنہ کشمیری عوام تو جان دینے والے پاکستان کے اوپر، وہ پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیا ہمیں یاد نہیں کہ سن 47 کے اندر خود مختاری کے بجائے انہوں نے پاکستان سے عراق کو ترجیح دی تھی اور اس کی قرارداد منظور کی تھی، پاکستان سے الحاق کیا تھا انہوں نے، اور آج تک اس پر وہ قائم ہے اور آج تک وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، پاکستان کے لیے کیا نام ہے دشمنوں سے لڑنے والے ہیں، ان سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہوں گے یا پاکستان کے خلاف ہوں گے، پاکستان کی فوج کے خلاف ہوں گے، پاکستان کی فوج کو مدد دینے والے ہیں، ان کے دست و بازو ہیں وہ ان کے۔ تو لہٰذا کوئی اگر شرپسند اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس پہ توجہ نہ دیں۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ سیاست کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے طاقت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کیا نام ہے میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد وانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجیب سے مل کر آئے تھے اور وہاں آ کر یا خاں کو کہا تھا کہ آپ تشدد کی راہ اختیار نہ کریں، آپ طاقت کی راہ اختیار نہ کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے تجاویز پیش کی تھی لیکن افسوس ان کو نہ مارا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا اور کتنا بڑا سانحہ رونما۔ اس صورتحال کے اندر ہمیں انتہائی خطرات نظر آ رہے ہیں اور ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ خدا را اس کو سنجیدگی کے ساتھ رہیں، اس مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی ہے وہ آپ کے، ان کے مطالبات ہیں، کچھ ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ پیچھے ہٹیں، وہ تیار ہے پیچھے ہٹنے کے لیے،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تیار، ہمیں آپ مینڈیٹ دیں، ہم جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کو طے کریں گے. پہلے بھی بہت سے دھرنے ہوئے ہیں، ہم گئے، ہمیں بلایا گیا حکومت کی طرف سے، ہم نے جا کے الحمدللہ دھرنے ختم کرائے. بہت سے دیگر مذہبی جماعتوں نے جب دھرنے دیے تھے، تو اس کو بھی انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان یا ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے تمام مذہبی جماعتیں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے. ہمیں آپ موقع دیں. ہم اپیل کرتے ہیں کیا نام ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کہ آپ بھی اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے آپ کے بہت سے مطالبات تو طے ہو گئے تھے نا، اب صرف ایک مسئلے کے اوپر معاملہ اٹکا ہوا ہے، 12 سیٹوں پر مسئلہ، اس کا بھی حل نکل سکتا ہے. کون سی دنیا میں ایسی چیز ہے جس کا حل نہیں نکل سکتا؟ آپ بیٹھے، اس کا بھی حل نکل آئے گا انشاءاللہ بیٹھ کے. اور اس کو دونوں طرف سے اس کو نہ بنایا، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا خدا کے واسطے. یہ پاکستان اور کشمیر کی سالمیت کا مسئلہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس درد مندانہ اپیل کو حکومت بھی سنجیدگی کے ساتھ لے گی، اور کیا نام ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی سنجیدگی کے ساتھ لے گی، اور دونوں جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری خدمات حاضر ہیں. اگر اس سلسلے کے اندر ہمیں آپ موقع دیں تو پاکستان کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں جو سب اس وقت ملی یکجہتی کونسل کے اندر شامل ہیں، اس پلیٹ فارم سے بھی ہم، جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ابھی میرے پاس کل جماعت اہل سنت جو کشمیر کی ہے اس کے سرپرست اور اس کے سینئر نائب صدر حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کا پیغام آیا تھا. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تمام وہاں کے دردناک حالات مجھے بیان کیے کہ کس طرح وہاں کیا نام ہے اشیاء خوردنوش کو روکا گیا ہے اور کس طرح وہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت کرنے کے اندر. تو ان تمام صورتحال کے اندر جماعت اہل سنت بھی وہاں کی الحمدللہ کوشش کر رہی ہے، علماء وہاں کی کوشش کر رہے ہیں، دیگر مسالک کے لوگ اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں، دیگر مذہبی جماعتیں اپنی طور پر، حتیٰ کہ سیاسی جماعتیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس مسئلے کے اوپر جتنی سیاسی جماعتیں، خواہ وہ حزب اقتدار کی ہوں، خواہ حزب اختلاف کی ہوں، جتنی مذہبی جماعتیں ہوں، خواہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والی، حتیٰ کہ جس گروپ سے بھی تعلق رکھنے والے صحافیوں، وہ سب کے سب متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ حل ہوگا تو صرف مذاکرات سے حل ہوگا. تو ہم دونوں سے اپیل کرتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی کہ آپ محب وطن ہیں، آپ پاک فوج کے دست بازو رہے ہمیشہ اور اب بھی ہیں آپ، تو آپ بیٹھیں اور اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کریں. ظاہر بات ہے کہ بڑا تو حکومت ہے نا، تو بڑا پن تو ان کو دکھانا ہوگا، ان کو کہنا ہوگا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو ان کو چاہیے کہ مذاکرات کو آفر کریں اور مذاکرات کے لیے کوئی عمل طے کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی ایک سلجھے انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو خیریت کے ساتھ حل فرمائے اور آسان فرمائے، اور جو اس وقت کشمیر کے لیے ایک سالمیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بہتری کی راہ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.